السلام علیکم، کیا حال آپ سب کو؟ امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آج کی ویڈیو ان عورتوں کے لیے ہے جنہوں نے خود کو کبھی کمزور سمجھ لیا، جو ہر ضرورت پر دل پر پتھر رکھ کر سوچتی ہیں اب کیسے کہوں، پھر پیسے مانگنے ہیں، پھر شرمندگی اٹھانی ہے۔ آج کی یہ بات آپ کے دل کی بات ہے نا۔ عورت پھول ہے مگر کمزور ہرگز نہیں ہے، عورت سمندر ہے مگر شور نہیں کرتی، عورت ایک چھت کے نیچے اپنی دنیا سجاتی ہے، اپنے گھر میں رزق کے لیے چولہا جلاتی ہے، مگر کبھی کبھی اس کا اپنا دل بھی بجھنے لگتا ہے نا۔ کتنی عورتیں ہیں جو ہنستے ہوئے کھانا تو بنا دیتی ہیں مگر دل میں یہ سوچ کر ٹوٹ جاتی ہیں کہ میری کوئی قیمت ہی نہیں، میرا کیا مقام ہے۔ آج کی ویڈیو ان سب کے لیے روشنی ہے، ایک ایسا راستہ جس میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا نا، اور گھر کی چار دیواری ہی طاقت بن جاتی ہے، ایک قید نہیں۔ کچن صرف چولہا نہیں، عورت کے لیے سلطنت بھی ہے نا۔ کچن کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں عورت رزق پکاتی ہے، محبت بانٹتی ہے، ذائقے میں دعائیں گھولتی ہے نا۔ خاندان کے پیٹ ہی نہیں دل بھی سیر کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو صرف کھانا پکاتی ہے، وہ نہیں جانتے کہ کھانا پکانا صرف روٹی نہیں، یہ فن ہے، ٹیلنٹ ہے، ہنر ہے، اور ہنر کبھی معمولی نہیں ہوتا نا۔ اگر اس ہنر کو دروازہ سمجھ لیا جائے نا تو اسی چولہے سے عزت کا رزق بھی نکل جاتا ہے نا۔ خود مختاری کا مطلب شور سے لڑائی ہرگز نہیں۔ بہت سی بہنوں کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ اگر میں کچھ کمانے لگی نا تو لوگ کہیں گے میں شوہر کی عزت نہیں کرتی۔ سنو بہنیں، خوددار ہونا بغاوت ہرگز نہیں ہوتی، وقار ہوتا ہے نا۔ ضرورت پوری کرنا نہ قدری نہیں، شکر گزاری ہے۔ خود مختاری کا مطلب ہاتھ پھیلانا ہرگز نہیں ہے۔ ضرورت کے وقت دل نہ دکھے، اپنے وجود کی قدر محسوس ہو، بچوں کے سامنے مضبوط مثال بنو۔ کھانا ثواب بھی، ذریعہ بھی، عزت بھی۔ کھانا پکانا صرف کام نہیں، عبادت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ تم رزق کے سفر میں ایک کردار ادا کرتی ہو۔ تمہارے ہاتھوں میں سے اٹھتی خوشبو دوسروں کے چہروں پر جو سکون لاتی ہے وہ بھی صدقہ بن جاتی ہے نا۔ سوچو اگر وہی ہاتھ صرف خاندان نہیں دوسروں کے لیے بھی برکت پکانے لگے تو یہ کیسا سفر ہوگا۔ وہ عورتیں جنہیں گھر نے اڑنے نہیں دیا نا، خاموش آنسو۔ وہ عورت جو اپنے بچوں کے سامنے مسکراتی ہے مگر رات کو روتے ہوئے سوچتی ہے نا، کاش میری بھی کوئی پہچان ہوتی۔ وہ عورت جس کو ایک دن چھوٹے سے خرچ کے لیے کہنا پڑا اور جواب ملا پیسے پودوں پر نہیں لگتے، دل ٹوٹ گیا مگر چہرے پر خاموشی رہی۔ وہ لمحہ جس نے سب بدل دیا۔ ایک دن اس نے کچن میں پراٹھے بنائے، پڑوسن نے کہا بی بی یہ تو بہت مزیدار ہے، کیا بیچو گی؟ بس وہیں سے راستہ کھل گیا نا۔ بغیر کسی سرمایہ بات کے، صرف ہنر کے ساتھ، فروزن آئٹم، ٹفن، کھانا سپلائی، کیک، میٹھے پکوان، اچار، چٹنیاں، مثالیں، ڈائٹ اور ہیلدی فوڈ، یوٹیوب، فیس بک، ریلیز کوکنگ چینل، آن لائن گھر میں کوکنگ جو ہے کلاسز، یہ بہت سارے ذریعے ہیں جن سے اور ایک عورت جو ہے نا وہ گھر بیٹھے اپنی کمائی آپ کر سکتی ہے اور خود مختار بن سکتی ہے۔ یاد رکھیں خود مختاری کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ بغاوت کر رہی ہیں، اس کو ہم مثبت پہلو سے بھی لے سکتے ہیں۔ آج کل کے جو پاکستان کے حالات جا رہے ہیں نا، ایک بندے کا روزگار کمانا جو ہے اور ایک بندے کا پورے گھر کو چلانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اگر آپ ایک عورت کے ہاتھ میں ہنر ہے اور وہ گھر سے باہر نکلے بغیر کچھ کر سکتی ہے اور کرنا چاہتی ہے تو وہ ضرور اپنے کچن کے ذریعے سہارا لیں اور وہ کچھ بنائے جو گھر میں سب کو اچھا لگتا ہے، اور وہ سمجھ سکتی ہے کہ یہ چیز اگر میں باہر دینا شروع کروں گی، بنا کر بانٹنا شروع کروں گی یا فروخت کرنا شروع کروں گی تو اس پہ جو ہے مجھے ضرور منافع ملے گا اور اس سے ضرور مجھے جو ہے نا کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ ضرور ہر عورت کو اویل کرنا چاہیے۔ پہلا آرڈر چھوٹا ہوگا مگر خوشی جو ہے نا وہ بہت بڑی ہوگی، لوگ تعریف کریں گے، آپ کے ہاتھ کا ذائقہ بھی کمال کا ہے، اور تم دل میں کہو گی میں کر سکتی ہوں، میں کمزور ہرگز نہیں۔ اور واقعی ایک عورت کا کمزور ہرگز نہیں ہوتی، بس اس کو سمجھنے کی، اس کو خود کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی۔ یہ کہنا سیکھو میں گھر بسانا چاہتی ہوں، مقابلہ نہیں کرنا، بس عزت کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ شوہر ساتھ دے تو رزق میں برکت رہتی ہے، بچے پیکنگ میں ہاتھ بٹائیں تو یہ سفر خاندان کا بن جاتا ہے نا۔ جس عورت کی نیت ہو کہ میں حلال کماؤں گی، گھر کی عزت رکھوں گی، اللہ اس کے قدم کبھی خالی نہیں جانے دیتا نا۔ رزق میں برکت دروازوں سے نہیں نیتوں سے اترتی ہے نا۔ پیاری بہنوں تم کسی کے لیے بوجھ ہرگز نہیں ہو، تم صرف ایک عورت نہیں، تم گھر کی رحمت ہو۔ اگر چاہو تو تمہارا چولہا تمہاری کمزوری نہیں تمہاری طاقت بن سکتا ہے نا۔ تو آج فیصلہ کر لو میں روٹی نہیں تقدیر پکاؤں گی۔ اللہ تمہارے ہاتھوں میں برکت رکھے، تمہیں عزت دے، حوصلہ دے، راستہ دے، اور اپنا راستہ آپ لوگوں نے خود چننا ہے کہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو یہاں چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں نا، میں جب اپنے چکوال شہر میں گئی تھی نا دبئی سے، تو وہاں پر ایک لیڈیز ہے نا وہ کیا کرتی تھی، شامی کباب وہ انہوں نے نا بنانا شروع کیا تھا اور شامی کباب وہ سیل کرتی تھی۔ میں نے بھی ان سے آرڈر
منگوایا تھا اور مجھے سستا لگا تھا اور گھر میں نے بنوائے تھے. یہ سب سے آسان ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ کبھی خود نہیں بنا سکتی, تو آپ آرڈر پہ یہ گھر میں بھی جو ہے نا وہ منگوا سکتی ہیں. اور اگر آپ یہ خود بنا کے سیل کرنا چاہتی ہیں تو شامی کباب میں کہتی ہوں کہ یہ سب سے بیسٹ آپشن ہوتا ہے کہ آپ شامی کباب ہی بنا کے گھر میں اور دوسروں کو سیل کر سکتے. اس طرح اگر عورت ٹھان لینا کہ اس نے کر کے رہنا, اپنے شوہر کا ساتھ دینا ہے اور محتاجی والی زندگی نہیں گزارنی, نہ بچوں کو کسی کا محتاج کرنا ہے, تو عورت اگر خود ٹھان لینا تو وہ ہمت کر لے. میں کتنے یوٹیوب پہ چینل دیکھے ہیں, کتنے فیس بک پہ ایسی عورتوں کو دیکھا ہے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے اور بنا وہ سامنے آئے وہ کوکنگ چینل کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں. ہاں, ہر چیز ایک محنت لیتی ہے, ایک ٹائم لیتی ہے. اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھی ہوئی ہیں نا کہ آپ صبح ایک ویڈیو لگائیں گے یا صبح ایک کوکنگ کا کوئی چینل کھولیں گی یا کسی کے آگے اپنی چیزیں سیل کریں گی صبح کے ٹائم, تو رات تک نا آپ کے پاس ہزاروں کے آرڈر آ جائیں گے, تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا. ہر ایک چیز ٹائم تھوڑا لیتی ہے, تھوڑا وقت لیتی ہے. اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا اور آپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی انشاءاللہ نا ایک بہترین وہ شیف بن سکتی ہیں اور اپنے گھر کو بہترین طریقے سے چلا سکتی ہیں. اور اگر آپ ٹی وی چینل کھولنا, یوٹیوب کا چینل کھولنا چاہتی ہیں اور وہاں پہ اپنی کوکنگ ویڈیو ڈالنا چاہتی ہیں, تو اس پہ بھی آپ کو تھوڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے کہ ایک دم کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر میں اپنی بات کروں نا تو میں بھی اپنے گھر سے باہر نکل کے کچھ نہیں کر سکتی تھی. میں اپنا مطلب گھر میں رہنے والی عورت ہوں اور گھر سے ہی میں چاہتی تھی کہ میں گھر سے ہی شروع کروں, کچھ نہ کچھ کروں. اور یہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ سوچتے سوچتے مجھے بہت سارا ٹائم گزر گیا کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں اور کیا کر سکتی ہوں. تو میں نے اپنا یوٹیوب چینل کھولا. یوٹیوب چینل کھولے مجھے تقریباً 1.5 سال ہونے والا ہے. ہاں الحمدللہ, جہاں سے میں نے صفر سے سٹارٹ کیا تھا وہاں اپنا چینل میں نے مونیٹائز بھی کروایا, اور الحمدللہ اللہ کرے گا ایک دن اس پہ ڈالر بھی بننا شروع ہو جائیں گے. اور یہ بات ہے کہ یہ چیز میں اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہوں. میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں, لیکن ایک وقت آئے گا جب میرا چینل چلنے لگ پڑے گا تو میرے بچے ان کی جو چھوٹی چھوٹی فرمائش ہوتی ہیں اور جو میں پوری نہیں کر پاتی, تو میں پوری کوشش کروں گی کہ اپنے بچوں کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی فرمائشیں جو میرے آگے کرتے ہیں میں اپنے بچوں کی وہ پوری کروں. تو اس طرح آپ بھی اگر ایک ماں ہے نا اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو ابھی سے نا حوصلہ پکڑیں اور شروع ہو جائے کچن میں. اگر آپ کے پاس کیا کہتے ہیں کوئی ایک ہنر ہے کچن میں, آپ کوئی اچھا کھانا بنا سکتے ہیں, جیسے بریانی ہو گئی, شامی کباب ہو گئے, اس طرح کی اگر آپ آرڈر پہ چیزیں لے سکتی ہیں نا, ایک فیس بک پیج بنائے, فیس بک پہ اپنی اچھی سے اس کے اپنے کھانوں کی اچھی سی تصویریں پوسٹ کریں. اور سب سے بڑھ کر یوٹیوب چینل بنائیں. یوٹیوب چینل جب آپ بنائیں گی نا, ہاں تھوڑا اس پہ بھی میں نے آپ کو بتا رہی ہوں بہت ٹائم لگے گا, لیکن یہ ہے کہ ایک دن آئے گا کہ آپ نا آپ کو اپنی محنت کا صلہ وصول ہو جائے گا. تو انشاءاللہ میں بھی ایک دعا یہی کرتی ہوں کہ اللہ کرے گا میرا بھی نا وہ یوٹیوب چینل چلے گا اور ایک دن اس کا بھی صلہ مجھے وصول ہوگا. ہاں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ میں گھر میں بیٹھ کے کچھ کر رہی ہوں, مجھے گلی گلی نا وہ خوار نہیں ہونا پڑا, اور سارا کچھ وہ میں گھر میں بیٹھ کر ہی کر رہی ہوں. رات کا وقت تھا اور ساتھ ساتھ یہ بتا دوں رات کا وقت تھا اور میری جو بچیاں ہیں نا وہ جا رہی تھی باہر کی طرف, باہر واک کرنے کے لیے جا رہی, تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا اور بالکل نا وہ گپ اندھیرا تھا. اور میں اپنا نا یہ دیکھے جب بھی مجھے تھوڑا سا موقع ملتا ہے نا تو میں اپنا فوراً موبائل اٹھا لیتی ہوں, موبائل اٹھا کے کچھ نہ کچھ نا کیپچر کرتی رہتی ہوں کہ مجھے اپنے یوٹیوب چینل میں اس کو اپلوڈ کرنا, اس کے بعد مجھے نا یہاں پر وائس اوور کرنی ہے. تو بھنڈیاں میں لے کے آئی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے ٹاپک سے اب نکل کر میں آتی ہوں اپنے اس بھنڈیوں کی ریسیپی کی طرف نا. اور آج میں نے اپنی بھنڈیاں یہ خود بخود ٹرائی کی تھی. میں نے کہا چلے میں سوچتی ہوں کہ بھنڈیوں کو نا کیسے بناؤں کہ اس کا کلر بھی ختم نہ ہو اور یہ مزیدار بھی بنے اور اس کے اندر لیس بھی نہ رہے نا. تو سب سے پہلے بھنڈیاں میں لے لی تھی. اور یہ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یہ بھنڈیاں ہے نا میرے علاوہ کسی نے نہیں کھائی تھی, میں نہیں کھائی تھی, اور مجھے بھی یہ بہت مزیدار لگی تھی. ایک وقت تھا جب میں بھنڈی نہیں کھاتی تھی کیونکہ مجھے بھنڈی بالکل پسند نہیں تھی. اور میری امی کیا کرتی تھی اپنی بھنڈیوں میں, شادی سے پہلے کی بات کر رہی ہوں, امی بھنڈیوں میں مسالہ زیادہ رکھ دیتی تھی اور پھر جو مسالہ ہوتا تھا میں چن چن کے وہ کھاتی تھی, کیونکہ امی کو میری پتہ ہوتا تھا کہ میری بیٹی بھنڈیاں نہیں کھاتی. اور اب وہ ٹائم ہے کہ بھنڈیوں کی جو خوشبو ہوتی ہے نا اس کی خوشبو سے میرا دل کرتا ہے کہ میں بھائی نا کسی کے گھر میں پکی اور خوشبو آ رہی ہو, دل کرتا ہے کہ ان سے نا پلیٹ ایک مانگ لوں کہ مجھے بھی بھنڈیاں دے دے اور میں نے کھانی ہے. بہرحال بھنڈیوں کو کاٹ کے نا چھوٹا چھوٹا کر کے میں رکھ دیتا ہوں. ایک اور بات جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دوں, جب بھی آپ بھنڈیاں کاٹیں نا اس کو بھنڈیوں پہ نہ کاٹتے ہوئے نظر لازمی رکھیں, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو باہر سے بھنڈی بالکل صاف ستھری نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اندر ایک کیڑا لازمی ہوتا ہے جو چھری سے کاٹ کے نہ 2 حصے ہو چکا ہوتا ہے. اور میرے ساتھ بھی جو ہوتا ہے میں اس کو دیکھ کے ڈرامہ دیکھ رہی تھی, لیکن جب میں نے کاٹ کے دیکھا تو میرے ہاتھ میں نا جو ایک کیڑا تھا نا اس کیڑے کے 2 حصے میرے ہاتھ پہ لگے ہوئے تھے. تو میں نے کہا یہ میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی جب بھی بھنڈی کاٹے اس کو دیکھ کے کاٹے, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چلتا اس میں مرا ہوا کیڑا بھی نکل آئے گا, کٹا ہوا کیڑا. اور اس کے لیے میں نے تھوڑا سا تیل آدھا کپ تیل لے لیا تھا اور اس میں زیرہ میں نے ڈال دیا تھا. زیرہ ڈالنے کے بعد نا میں نے اس کے اندر پیاز ڈال دیا تھا, اور پیاز تقریباً میں نے نرم کرنے ہیں, بہت زیادہ براؤن وغیرہ میں نے پیازوں کو نہیں کرنا ہے, اس کو نرم کرنا ہے.
اچھا میں ایک یہ بھی بتا دوں نا کہ بھنڈیاں میں ہمیشہ جب پہلے بناتی تھی نا الگ سے ان کو فرائی کر لیتی تھی. فرائی کرنے سے یہ ہوتا تھا ان کا کلر بھی چینج ہو جاتا تھا اور لیس تو ان کی ختم ہو جاتی تھی لیکن ان کا کلر بھی جو ہے نا وہ بھنڈیوں کا چینج ہو جاتا تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ مجھے مزہ نہیں آتا تھا. میری ایک دوست میرے پاس آئی تھی نا اس نے نا مجھے بھنڈیوں کا یہ طریقہ بتایا تھا کس طرح کے طریقے سے بناؤ گی نا تو اس کا تھوڑا طریقہ ڈفرینٹ تھا لیکن تھوڑا سا آئیڈیا میں نے اسے لیا تھا کہ بھنڈیوں کو نا اس کے اندر ہی میں نے بھوننا تھا نا. تو ٹماٹر یہاں پر 3 عدد میں نے لے لیے تھے اور ٹماٹروں کو بھی اچھی طرح میں نے گلا لینا ہے. اتنا گلانا ہے نا کہ ٹماٹر جو ہے نا وہ میں اچھی طرح سے پک جائے. ان کے ٹماٹروں کو جو پانی ہوتا ہے نا وہ پانی مکمل طور پر ان کا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے. اچھا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیل وغیرہ جو ہے نا ٹماٹر سے نکل رہا ہے اور ٹماٹروں کو ساتھ ساتھ نا میں میش کر رہی ہوں کہ جتنے جو تھوڑے تھوڑے موٹے ہیں نا ان کو بھی جو ہے وہ میں ختم کر دوں. اور جو ہے نا تیل چھوڑنا شروع کر دیا تھا. اب اس پوزیشن پہ آ گئے نا میں نے کیا کرنا ہے اس کے اندر جو ہے نا میں نے بھنڈیاں ڈال دی ہیں. اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں اس کے اندر ابھی نمک مرچیں وغیرہ میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا. اب جو ہے نا بھنڈیاں وہ میں ڈالوں گی اور بھنڈیاں ڈالنے کے بعد اس کو میں نے کیا کرنا ہے کچھ دیر کے لیے نا اس کو میں نے فرائی کرنا ہے. اچھا یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ فرائی کریں گے اس وقت یہ لیس چھوڑتے ہیں. آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے اس موڈ پر کیونکہ یہ آہستہ آہستہ کر کے جب تلنے شروع ہو جائیں گے نا جب اس میں سے تیل نکلنا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ کر کے یہ بھنڈیاں جو ہے نا وہ لیس چھوڑنا اپنا ختم کر دے گا. یقین کرے اس طریقے سے آپ اگر بنائیں گے نا یہ بھنڈیاں تو آپ کی بھنڈیوں کا کلر بھی چینج نہیں ہوگا. آپ کی بھنڈیاں گریں گی بھی نہیں اور بہت ہی مزیدار اور لذیذ قسم کی نا بھنڈیاں بن کر تیار ہوں گی. جو بچے آپ کے نہیں کھاتے نا وہ بھی کھائیں گے. میری بیٹی انابیہ نہیں کھاتی اس کو میں نے کھلایا تھا اور اس کو نے بڑے شوق سے کھایا تھا کہ واقعی یہ تو جو ہے نا وہ بہت مزیدار بنی ہے. باقی میرے 2 بچوں نے نہیں کھایا تھا کیونکہ ان کو بھنڈیاں پسند ہی نہیں ہیں. میں نے ان کو کہا بھی تھا بیچ میں سے مسالہ نکال کے کھا لو لیکن انہوں نے نہیں کہا لیکن انابیہ نے یہ کھا لیا تھا. اب اس پوزیشن میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے لیس جو ہے نا وہ انہوں نے چھوڑنا ختم کر دیا. ان کی لیس جو ختم ہو گئی. بھنڈیوں کا کلر بھی دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا اور یہ بھنڈیاں جو ہے نا یہ تقریباً حلوہ بھی نہیں بنی. ان کی لیس بھی ختم ہو گئی ان کا کلر بھی. اور یہاں پر یہ جو ہے نا تقریباً 2 چمچ میں نے دہی لے لی تھی. دہی میں نے کیا ڈالا تھا میں نے اچار کا جو مسالہ ہوتا ہے نا میں نے گھر پر نا کالا نمک ڈال دیا تھا. میں نے اس کے اندر ثابت جو ہے وہ کٹی مرچی ہوتی ہیں وہ ڈال دی تھی. میں نے ہلدی ڈالا تھا. میں نے اس میں وہ ڈالا تھا کلونجی بھی ڈالی تھی اور ڈال کر نا سونف اس میں ماسٹر ڈالنی تو اس کے اندر ڈال دیا تھا اور اس کو ڈھک کر میں نے پکا لیا تھا نا بھنڈیوں کو. اور یقین کرے بھئی اس میں بالکل لیس نہیں تھی اور ڈھک کر میں نے ان کو پکا دیا تھا تقریباً 2 سے 5 شاید 5 منٹ میں نے رکھا تھا. اور دیکھیں مزیدار سی بھنڈیاں جو ہے نا میری بن کر تیار ہو گئی. ان کی کلر بھی ان کا بہت زبردست تھا. اور یہاں پر میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں کہ مجھے نا سوکھا دھنیا میرے پاس تھا نہیں جو کرش ہوئے ہوتا ہے نا تو میں نے نہیں ڈالا. اگر آپ وہ اس میں ڈالیں گے نا یقین کرے بہت ہی مزیدار اور لذیذ بنیں گے. اور یہاں پر میری بھنڈیاں بن کر تیار ہو چکی ہیں اور روٹی بھی میں نے بنا لی تھی اور میرے ولاگ بھی ختم ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. پلیز جاتے جاتے میرے چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. امید ہے آج کا ٹاپک بھی آپ کو میرا پسند آیا ہوگا اور آج کی ڈش بھی مجھے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اس لیے آپ لوگوں سے اب اجازت چاہتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ لوگ لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کریں گے. اللہ حافظ.